غریب ماں باپ کا بیٹا ظفر زیادہ نہ پڑھ سکا اور مڈل پاس کرنے کے بعد اسے اسکول چھوڑنا پڑ گیا تھا کیونکہ باپ محنت کش تھا اور اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ ظفر کے مزید تعلیمی اخراجات پورے کر سکتا۔ چنانچہ ظفر نے بھی محنت مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں بازار گیا تو ایک میڈیکل سٹور کے باہر کھڑے ایک آدمی نے اسے روک لیا۔ وہ ادھیر عمر کا خوش لباس آدمی تھا۔ اس کے قریب ہی گتے کا ایک بڑا سا کارٹن رکھا ہوا تھا۔ بیٹا، شاید تم مزدور ہو؟ ادھیر عمر کے شخص نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، کیا یہ کارٹن اٹھانا ہے؟ ظفر نے پوچھا۔ ہاں، یہ کارٹن اٹھا کر میرے گھر تک جانا ہے۔ دراصل آج میری کار خراب تھی، ورنہ میں کار میں کارٹن لے جاتا۔ اس آدمی نے کہا، زیادہ دور نہیں جانا، اس بازار سے 3 گلیاں چھوڑ کر چوتھی گلی میں میرا گھر ہے اور کلینک ہے۔ کیا لوگے؟ آپ جو اپنی خوشی سے دے دیں گے لے لوں گا، ظفر نے اس شخص سے مرعوب ہو کر کہا۔ کلینک کا سن کر وہ سمجھ گیا کہ وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اچھے ماں باپ کے لگتے ہو، اس کارٹن میں دوائیاں ہیں، احتیاط سے اٹھانا، اس آدمی نے کہا۔ ظفر نے کارٹن اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ آدمی گلی میں واقع ایک بند دکان کے پاس رکا۔ اس دکان پر شافی کلینک کا بورڈ نصب تھا۔ دکان کے ساتھ ہی ایک گھر کا دروازہ تھا جس کے باہر ڈاکٹر آصف کے نام کی تختی آویزاں تھی۔ یقیناً وہی آدمی ڈاکٹر آصف تھا۔ ظفر نے کارٹن دکان کے آگے رکھ دیا۔ بیٹے، تم شکل صورت اور بول چال سے پڑھے لکھے لگتے ہو، ڈاکٹر نے جیب سے 20 روپے کا نوٹ نکال کر ظفر کو دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مڈل پاس ہوں جناب، مگر غربت کے سبب مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور محنت مزدوری شروع کر دی، ظفر نے بتایا۔ تو کہیں نوکری کر لو، پھر ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہنا، ڈاکٹر نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ جناب، مڈل پاس کو کون نوکری دیتا ہے؟ مجھے تو کوئی چپراسی رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ظفر نے مایوسی سے کہا۔ کیا آپ مجھے چپراسی رکھ لیں گے؟ چپراسی تو نہیں، البتہ میں تمہیں کام سکھانے کے لیے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ ابھی تمہاری عمر کم ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں ہر ماہ 3-4 ہزار تنخواہ بھی دے دوں گا اور ڈسپنسری کا کام بھی سکھا دوں گا۔ جب تم کام سیکھ جاؤ گے تو تمہاری تنخواہ 10-12 ہزار روپے ہو جائے گی۔ یہ سن کر ظفر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں کام سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پہلے تم گھر جاؤ، ماں باپ کو بتاؤ، ان سے اجازت لو، صبح 9 بجے سے 12 بجے تک اور پھر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کلینک میں کام کرو گے۔ کھانا دوپہر کا اور شام کا ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ ظفر انہیں سلام کر کے سیدھا گھر گیا۔ اس نے ماں باپ کو بتایا کہ اسے ایک ڈاکٹر کے پاس نوکری مل گئی ہے، تنخواہ کے ساتھ ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی ملے گا، تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے ظفر کو اجازت دے دی۔ ظفر سپہر 3 بجے کلینک پہنچا تو کلینک کھلا تھا۔ کمرے میں ڈاکٹر آصف بیٹھا تھا، دوسرے کمرے میں ڈسپنسر بیٹھا تھا جو بوڑھا سا آدمی تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بیٹھنے کو کہا اور ڈسپنسر رشید کو آواز دے کر طلب کیا۔ دیکھیے، یہ لڑکا مڈل پاس ہے، اسے آپ اپنا کام سکھایا کریں، اس نے رشید سے کہا۔ بہتر جناب، کیا یہ صرف کام سیکھے گا؟ رشید نے پوچھا۔ ہاں، البتہ میں جب باہر کسی مریض کو دیکھنے جایا کروں گا تو اپنی مدد کے لیے اسے بھی ساتھ لے جایا کروں گا۔ بہت با ادب اور فرما بردار لڑکا ہے، آپ نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر نے رشید کو ہدایت کی۔ اس طرح ظفر ڈاکٹر کے پاس کام سیکھنے لگا۔ دوپہر کو اور شام کو اس کے لیے ڈاکٹر کے گھر سے کھانا آتا تھا۔ ظفر کو ڈاکٹر کے کلینک میں کام کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے تنخواہ کے طور پر 4 ہزار روپے بھی دیے تھے اور ایک نیا سوٹ بھی سلوا کر دیا تھا، جبکہ پورے ماہ کے دوران
اسے 30-40 روپے جیب خرچ بھی ملتا رہا۔ ڈاکٹر جب کلینک کے لیے دوائیں خریدنے کے لیے جاتا تو ظفر کو بھی اپنی کار میں ساتھ لے جاتا۔ ظفر اب اتنا کام سیکھ چکا تھا کہ رشید کی غیر موجودگی میں بھی وہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی پڑھ لیتا اور مریض کو پرچی پر لکھی ہوئی دوائیں دے دیتا۔ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد جب شام کو کلینک بند ہونے کا وقت آیا تو اچانک ایک مریض ڈاکٹر کے کمرے میں آیا جس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ اس نے ڈاکٹر کو سلام کیا اور بولا، آپ کو میرے گھر چلنا ہے۔ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میری بیوی بیمار ہے، چھوٹے بچے کو بھی بخار ہے۔ اس آدمی نے بتایا۔ تمہاری بیوی کو کیا وہی بیماری ہے جو پچھلے ماہ تھی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ نہیں، اب اس کے گردوں میں تکلیف ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ چلو، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر اس نے ظفر سے کہا، میرا بیگ اٹھا لو، آج تم میرے ساتھ جاؤ گے، واپسی پر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ کیا اس لڑکے کا جانا ضروری ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس آدمی نے پوچھا۔ بے فکر رہو، یہ تمہارے گھر سے باہر رہے گا، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ ظفر نے ڈاکٹر کا دواؤں کا بیگ اٹھایا، پھر وہ ڈاکٹر کے ساتھ باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھا لیا، جبکہ چمکدار آنکھوں والا شخص پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھائی اور سڑک پر آ کر ایک طرف دوڑانے لگا۔ چند لمحوں بعد ظفر نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا تو چونک پڑا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ سر، وہ آدمی کہاں گیا؟ سیٹ خالی ہے، ظفر نے حیران ہو کر ڈاکٹر سے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس کا گھر دیکھا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بے پرواہی سے کہا۔ ظفر کو اس کے جواب پر مزید حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ راستے میں کار کہیں بھی رکی نہیں، پھر وہ شخص چلتی گاڑی سے کیسے غائب ہو گیا، اور ڈاکٹر اس کے غائب ہونے پر پریشان ہونے کی بجائے بے پرواہ کیوں ہے؟ وہ یہی سوچتا رہا اور کار دوڑتی ہوئی شہر سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ایک کچے راستے پر گاڑی موڑ لی۔ یہ بالکل ویران جگہ تھی۔ کچھ فاصلے پر گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا تھا۔ اس جھنڈ سے چند قدم پیچھے ہی ڈاکٹر نے کار روک دی تو ظفر کو حیرت ہوئی۔ وہاں دور تک کسی آبادی یا گھر کا نام و نشان تک نہ تھا، ہر طرف اندھیرا اور ویرانی تھی۔ تم بیٹھو، یہ پردہ دار لوگ ہیں، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں اس لیے اکلامہ کی بیوی مجھ سے پردہ نہیں کرتی، ڈاکٹر نے کہا۔ اکلامہ کون ہے جناب؟ ظفر نے چونک کر پوچھا۔ اکلامہ میرا نام ہے، اچانک پچھلی سیٹ سے آواز آئی۔ ظفر نے بے اختیار مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ سے وہی آدمی اٹھ رہا تھا جو راستے میں غائب ہو گیا تھا۔ ظفر کا حیرت کی شدت سے دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ آدمی کار سے اترا اور ڈاکٹر کار سے اتر کر اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف تھا۔ وہ جھنڈ میں داخل ہو گئے تو ظفر کو خوف محسوس ہونے لگا۔ ایک تو اکلامہ کا نام عجیب سا تھا، دوسرا اس کی چمکدار آنکھیں، پھر اس کا سفر کے دوران غائب ہو جانا اور پھر کار میں ظاہر ہونا۔ وہ دونوں درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ کیا جھنڈ کی طرف کوئی مکان تھا؟ ظفر کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ اکلامہ کا گھر دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور باہر آیا ہی تھا کہ ایک دم اس کے آس پاس سے عجیب قسم کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ پرسرار آوازیں قریب سے ہی بلند ہو رہی تھی، مگر بولنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ظفر خوف زدہ ہو گیا۔ لگتا تھا کہ کئی عورتیں اور مرد غصے میں تیزی سے بول رہے ہیں۔ کار کی تمام بتیاں بند ہو گئی تھیں اور ستاروں کی مدھم روشنی میں چند گز کے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ظفر خوف سے کانپنے لگا۔ دفتن وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگیں۔ ظفر کو یوں لگا جیسے کئی گھوڑے
سر پر دوڑتے ہوئے کار کی طرف آ رہے ہیں، لیکن گھوڑے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ظفر پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ جلدی سے دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں۔ ظفر سیٹ پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تقریباً 10-12 منٹ بعد سامنے سے ڈاکٹر آصف آتے دکھائی دیے۔ اس کے پاس بیگ کے علاوہ دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی۔ وہ قریب آئے اور کار کا دروازہ کھول کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کار کی اندرونی بتی جلائی، پھر کپڑے کی تھیلی کا منہ کھولا اور اسے اپنی ہتھیلی پر الٹا دیا تو ظفر کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ سونے کے زیورات تھے۔ ڈاکٹر نے زیورات دیکھنے کے بعد دوبارہ تھیلی میں ڈالے اور تھیلی اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی، اور پھر کار سٹارٹ کی اور واپس چل پڑے۔ ظفر سوچنے لگا کہ کیا اکرامہ نے ڈاکٹر کو فیس میں روپوں کے بدلے زیورات دیے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کے جانے کے بعد مجھے وہاں کافی خوف محسوس ہوا۔ راستے میں ظفر نے ڈاکٹر سے کہا، پرواہ مت کرو، آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر نے ہنس کے کہا، کل پھر مریض کو انجیکشن لگانے کے لیے یہاں آنا ہے۔ شہر پہنچ کر ڈاکٹر نے اسے اس کے گھر کے قریب کار سے اتارا اور ظفر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسری شام اکرامہ دوبارہ آیا تو کلینک کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر ظفر اور اکرامہ کے ساتھ اپنی گاڑی میں اکرامہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ظفر بار بار پلٹ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اکرامہ کو دیکھتا رہا، لیکن وہ کل کی طرح غائب نہ ہوا۔ ڈاکٹر نے منزل پر پہنچ کر درختوں کے جھنڈ کے سامنے گاڑی روکی اور پھر کار سے اتر کر اکرامہ کے ساتھ درختوں کی طرف چل پڑا۔ جوں ہی وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تو ظفر کار سے اتر آیا۔ آج وہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ اکرامہ کا گھر ضرور دیکھے گا، لیکن جوں ہی وہ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا، جھنڈ سے سیاہ رنگ کا ایک کتا باہر آیا جس کی آنکھیں اندھیرے میں بلور کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ کتا ظفر کو دیکھنے کے بعد بھونکنے لگا۔ ظفر گھبرا کر رہ گیا۔ اسی لمحے جھنڈ سے چھوٹے چھوٹے کئی کتے نکل کر ظفر کی طرف لپکے اور ظفر خوفزدہ ہو کے پیچھے ہٹنے لگا۔ خبردار، دوبارہ اس طرف آنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک دم پہلے کتے کی طرف سے انسانی آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر ظفر پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ آواز اسی آدمی اکرامہ کی تھی۔ ظفر کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف کی شدت سے کانپنے لگا، الٹے پاؤں قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی لمحے چھوٹے کتے غراتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھہرو بچو، یہ ڈاکٹر کا ساتھی ہے، اسے معاف کر دو، میں نے اسے سمجھا دیا ہے، واپس آ جاؤ، بڑے کتے نے اکرامہ کی آواز میں کہا، اور چھوٹے کتے پلٹ کر بھاگتے ہوئے درختوں کے جھنڈ میں گھس گئے۔ ظفر کا خوف سے سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے بڑا کتا بھی مڑ کر درختوں میں غائب ہو گیا۔ ظفر بے مشکل لکھڑاتا ہوا کار کی طرف پہنچا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ خوفزدہ ذہن کے ساتھ کتوں کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کون تھے۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر آصف واپس آئے تو ظفر پر خوف کے مارے غشی طاری تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسے ہلایا جلایا تو ظفر نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ سر، کتے کتے کون تھے؟ ایک کتا اکرامہ کی طرح بول رہا تھا۔ ظفر نے کانپتی ہوئی خوفزدہ آواز میں کہا، وہ اکرامہ اور اس کے بچے تھے۔ اس جھنڈ میں جنات کی پوری بستی آباد ہے اور میں ان کا ڈاکٹر ہوں۔ وہ فیس کے بدلے مجھے سونا دیتے ہیں، لیکن یہ راز تم اپنے سینے میں رکھنا اور کسی کو بھی جنات کے بارے میں مت بتانا۔
ڈاکٹر نے ظفر سے کہا۔ ظفر خاموش رہا۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ان جنات کا کئی سال تک علاج کرتے رہے۔ ظفر ان کے ساتھ جاتا تو صحیح، مگر اسے ان جنات کے گھر کو دیکھنے کا کبھی موقع نہ مل سکا۔ اب اس بات کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ ظفر اب بھی اسی کلینک میں کام کرتا ہے۔ وہاں پر ایک نئے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب ہو چکا ہے، لیکن اب کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کی اکلاما سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید وہ واحد ڈاکٹر تھے جو جنات کا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد نہ جانے ان کے خاندان کا اب کون علاج کرتا ہے۔ یہی بات ظفر کو ستائے جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ پلیز اسے لائک کر دیں اور اپنا کومنٹ ضرور چھوڑیں۔ آپ کے کومنٹ سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور کہانی کے ساتھ، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔